اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 رجب کی رات شب بعثت، یہ بڑی متبرک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ مستند روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ شب بعثت یہاں پر نبی اکرم کے اوپر وحی کا آغاز ہوا، یعنی شب بعثت آغاز وحی کی صورت میں ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شب بعثت ہے۔ امام ابو جعفر جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رجب میں ایک رات ہے، وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج چمکتا ہے۔ وہ 27ویں رجب کی رات ہے کہ جس کی صبح رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث پر رسالت ہوئے۔ پھر شب معراج کے نام سے بھی یہ مشہور ہے، اور قرآن میں سورہ اسراء سورہ نجم میں معراج کے واقعے کو بیان کیا گیا۔ یہ نبی اکرم کے معجزے میں سے ایک معجزہ ہے۔ امام ابو جعفر جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات جو آپ عبادت کرے گا، عمل کرے گا، اس کو 60 سال کے عمل کا ثواب حاصل ہوگا۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ اس کا عمل کیا ہے، یعنی سب سے پہلے غسل کیا جائے جو مستحب ہے۔ آپ نے فرمایا نماز عشاء کے بعد سو جائیں، پھر آدھی رات سے پہلے اٹھ کر 12 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی آخری مفصل سوروں میں سے سورہ محمد سے سورہ ناس تک کوئی بھی ایک سورہ پڑھ لیں۔ اس میں چھوٹی سورہ بھی ہے، جیسے سورہ قل هو اللہ، سورہ قل یا ایھا الکافرون، سورہ فلق، سورہ ناس یا سورہ انا انزلناہ۔ سورہ الحمد کے بعد کوئی بھی ایک سورہ پڑھ لیں، اور اس کو 12 رکعت نماز کو تمام کرنے کے بعد، نماز کا سلام دینے کے بعد سورہ الحمد، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ توحید، سورہ کافرون، سورہ قدر، آیت الکرسی ہر ایک 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان سب کو پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے۔ دوسرا طریقہ اس کا وہی ہے جو 15 رجب کے شب کے اعمال میں کیا گیا تھا، کہ 15 رجب کی شب کے اعمال میں یہ تھا کہ 12 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ یا کوئی بھی سورہ پڑھنا ہے اس کو پڑھیں۔ نماز کا سلام کے بعد جو یہ سورہ میں نے بیان کی تھی وہی سورہ 4 مرتبہ شب 15 رجب میں پڑھی گئی تھیں۔ اور پھر نماز کو تمام کرنے کے بعد زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زیارت امیر المومنین علیہ السلام اور زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھی جائے گی۔ 27 رجب کا دن روزہ ہے، اور جو 4 بڑے روزوں میں اس دن کا روزہ شمار کیا جاتا ہے، اور اس روزے کا 70 سال کے روزوں کا ثواب ہوتا ہے۔